یہ جو پہلا اقرا ہے اس کی ایک حد ہے، ایک حد تک چلو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ کس طرح پڑھو؟ میرے اکابر نے، میرے اساتذہ نے اور کچھ ساتھیوں نے آپ حضرات کو اس کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ بتایا گیا آپ کو کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، شب و روز یہاں آنے کے بعد یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے صرف اور صرف پڑھنا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ پہلے اقرا کی جو حد ہے اس حد کو ہم نے چھو لینا ہے، اس کو پا لینا ہے، وہاں تک ہم نے ہر حال میں پہنچنا ہے۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے آپ تو پھر ایک ایسا اقرا شروع ہوگا جو لامحدود ہے، اور اس کے لیے بڑی عجیب تعبیر ہے، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اب پڑھیے، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، تیرا رب بڑا کریم اور بڑا سخی ہے۔ جس رب نے 7 بے جان مادوں کو جمع کر کے تجھے جاندار بنا دیا، بولتا ہوا انسان بنا دیا، دیکھنے والا انسان بنا دیا، سننے والا انسان بنا دیا، پکڑنے والا انسان بنا دیا، چلنے پھرنے والا انسان بنا دیا، یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس ذات کے نام پر جب تم نے اقرا پڑھنا شروع کیا تو اب اسی ذات نے تمہارے اندر ایک صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی، علم کو سمجھنے کی، علم کو حاصل کرنے کی۔ فرمایا اس استعداد کے حاصل ہو جانے کے بعد اب تصور کیجئے، اقرا وربک الاکرم، وہ ذات بڑی کریم اور سخی ذات ہے۔ اب جب تم علم حاصل کرو گے تو اس علم میں فرمایا کہ ایسے علوم اور ایسے جواہرات اور موتی اور ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر القاء فرمائیں گے جو کتاب میں نہیں، مدرسے میں نہیں، استاد صاحب نے نہیں پڑھی۔ ہمارے اکابر میں مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ گزرے ہیں، سب نے نام سنا ہوگا۔ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ مطالعہ کرتے کتاب کا، ترمذی شریف کا عام طور پر، مطالعہ کے بعد وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچتے تھے، فکر کرتے تھے۔ سارے حضرات بڑے حیران تھے کہ حضرت مطالعہ تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے فکر زیادہ کرتے، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے استاذوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو ایک صاحب پیچھے پڑ گئے اور حضرت بتانے پر مجبور ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلا اقرا تو حاصل ہو چکا، اب دوسرے اقرا میں جب چلے تو مطالعے کی ضرورت کم ہوتی ہے، اس کو ترتیب دینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اب جب تک میں ترتیب نہ دوں میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا کیسے؟ اور اس کے لیے ایک اور اللہ والے کا ایک ملفوظ، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ آج استعدادوں کی تنزلی، تعلیمی رجحان کی کمی، علم دین سے محبت میں واضح کمی نظر آتی ہے۔ اس کے اسباب بے شمار ہیں۔ فرمایا کہ جب تک اصولیات کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، متون کو سامنے نہیں رکھیں گے اور عربی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے، حواشی کو نہیں دیکھیں گے، تو ہمارے اندر یہ پہلا اقرا اور اس کی ایک حد جو ہے وہ بھی ہم نہیں پا سکتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم دوسرے اقرا میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ جب دوسرے اقرا میں داخل نہیں ہوئے تو گویا کہ ہمیں تو علم کی بو نہیں پہنچی، علم کا کچھ حصہ ملا ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ کچھ سکول چاہیے،
ایسی جگہ چاہیے جہاں کچھ پیسے زیادہ ملیں، تھوڑا سا نام چاہیے، اور مجھے فلاں کے دربار میں تھوڑا سا حاضری کا موقع مل جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں تک ذہن چلتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پہلے اقراء کی جو ایک حد متعین ہے وہاں تک اپنے آپ کو ہم پہنچا دیں، جیسا بھی ہو پہنچا دیں، وہاں پہنچنے کے بعد اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فکر کو، سوچ کو ایسا بنا دیں گے کہ براہ راست علوم کا القاء ہوگا۔ اب سبق پڑھانے کا ملکہ ہمارے اکابر میں جو تھا وہ یہی تھا، مشکل سے مشکل ترین بات کو اتنے آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے پہلے اقراء کے مراحل میں جب ہم چلیں تو فرمایا کوئی بھی مشکل کتاب ہے، کسی سبق کی کوئی مشکل اصطلاح آ گئی، اب اس کو کیسے حاصل کریں ہم، یا ایسے ہی چھوڑ دیں؟ فرمایا جو بچے مشکل مقام پر آ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے۔ مثال کے طور پر ایک اصطلاح آ گئی، معدات کیا ہے جی؟ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک لفظ استاذ نے بول دیا یا کسی کتاب میں ہم نے پڑھ لیا، فرمایا کہ اس کے آلات کو دیکھیے، اس کی مبادیات کو دیکھیے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ فرمایا کہ آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں، 2 سے 5 منٹ میں آپ اس کی تہ تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس کی حقیقت کو بھی پا لیں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ چیز جو فنا ہو کر موجود ہو۔ اب اس کو ایک مثال سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا ہے، فرمایا کہ 6 کا ایک عدد ہے، اب 7 پر اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک 6 کو فنا نہ کریں، 6 کو چھوڑیں پھر آپ 7 پر پہنچ گئے، ورنہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک قدم آپ نے اٹھایا، اب اگلے قدم کے لیے پچھلے قدم کو جب تک آپ فنا نہیں کریں گے اگلا قدم ممکن نہیں ہے جی۔ اب آپ چلے بڑی آسانی سے جہاں تک آپ پہنچ جائیں گے، اس کی تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور پھر چونکہ میرے ساتھی موجود ہیں، ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے 150 سال پہلے اس دور میں جب عقلیت کا چرچا تھا، نقل کو عقل کے زاویے میں ڈھال کر اس کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی اور اس کو بہت کچھ سمجھا جاتا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے پورے دین کو جو نقل تھا عقل کے زاویوں پر گھما کر امت کے سامنے دین کو اس طرح پیش کر دیا کہ بالکل حلوہ بنا دیا۔ بڑے سے بڑا باطل، بڑے سے بڑا جابر اور بڑے سے بڑا دین دشمن اگر حضرت کے مواعظ کو پڑھ لے اس کا کوئی اشکال اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہ سکتا۔